جب تم نے ایمان لے کر آیا تو اللہ کو ایک مان لیے، نبی کو اپنا نبی مان لیے، اب اس کے بعد تم کو ہر موڑ پر، چاہے وہ خاندانی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ بزنس کے لائن سے ہو، چاہے وہ دنیا کے لائن سے ہو، چاہے وہ دین کے لائن سے ہو، ہر معاملے میں تم کو اتباع قرآن اور حدیث کرنی۔ اگر تم نے قرآن کی اتباع نہ کی اور تم نے سوچا تم اپنے خاندانی مسئلے کو سلجھا لے پنچایتی سے، کورٹ کچہری سے، تو خاندان میں آگ لگ جائے گی، رشتے بکھر جائیں گے، رشتے ٹوٹ جائیں گے، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، اپنا خون پایا ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے خاندانی مسئلے کے حل کے لیے آپ کو اس چیز کے لیے اتباع کرنے کو کہا گیا ہے، اس چیز کی اتباع نہیں کی۔ آپ کو قرآن کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو حدیث کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، آپ نے قرآن کو چھوڑ کر، آپ نے حدیث کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی اتباع کر کے اپنے خاندانی مسئلے کے حل کی کوشش کریں گے، آپ کی بھائی بہن میں، آپ کے رشتے داری میں، آپ کی مددگاری میں اور آپ کے پڑوسی میں آگ لگ جائے گی۔ اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ثم جعلناك على شریعة من الأمر فاتبعها، کہ ہم نے تم کو ایک خاص صاف ستھرا راستہ عطا کیا ہے، تم اپنے دنیا کے ہر معاملے کو اسی کے پیرائے میں ڈھالو، ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشوں کی اتباع مت کرو جو کچھ نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو صاحب الرائے کی، جو تم میں کا صاحب الرائے ہو، سمجھدار ہو، مجتہد ہو۔ فإن تنازعتم فی شیء، اگر تم کسی معاملے میں الجھ جاؤ، کسی معاملے کو سمجھ نہ سکو، اس کو سلجھانا چاہتے ہو، فردوہ الی اللہ، تو سب سے پہلے اس معاملے کا حل اللہ کی کتاب میں تلاش کرو، والرسول، اس معاملے کا حل حدیث میں تلاش کرو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر، روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو یہ کام کرنا پڑے۔ الغرض اس سے مختصر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور زندگی کے ہر پہلو اور زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اتباع قرآن و حدیث کی کرنی ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کریں گے تو ہم ہر اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اگر تم اتباع کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو زمین پر بسنے والے زیادہ لوگوں کی، تو وہ تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ صرف ایک خیال اور ایک گمان اور قیاس پر عمل کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، وہ اپنے سے گڑے ہوئے کتابوں پر عمل کرتے ہیں۔ تمہارا کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے تمہارا معاملہ خاندانی ہو، چاہے تمہارا معاملہ سماجی ہو، چاہے تمہارا معاملہ تجارتی ہو، چاہے تمہارا معاملہ سیاسی ہو، تم کو ہر معاملے میں، ہر موڑ پر اتباع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کی کرنی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر کرنی ہے۔ اگر تم نے اپنے خاندانی معاملے کا حل کے لیے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوسرے راہ کو اختیار کرو گے، اگر تم سیاسی طور پر مضبوط ہونے کے لیے قرآن و حدیث کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرنے کی کوشش کرو گے،
اگر تم تجارتی معاملوں میں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوسروں سود و بیاج کے راستہ اختیار کرو گے، تم دنیا کے کسی بھی معاملے جب تم نے ایمان لے کر آیا تو اللہ کو ایک مان لیے، نبی کو اپنا نبی مان لیے، اب اس کے بعد تم کو ہر موڑ پر، چاہے وہ خاندانی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ بزنس کے لائن سے ہو، چاہے وہ دنیا کے لائن سے ہو، چاہے وہ دین کے لائن سے ہو، ہر معاملے میں تم کو اتباع قرآن و حدیث کرنی۔ اگر تم نے قرآن کی اتباع نہ کی اور تم نے سوچا تم اپنے خاندانی مسئلے کو سلجھا لیں پنچایتی سے، کورٹ کچہری سے، تو خاندان میں آگ لگ جائے گی، رشتے بکھر جائیں گے، رشتے ٹوٹ جائیں گے، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، اپنا خون پایا ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے خاندانی مسئلے کے حل کے لیے آپ کو اس چیز کے لیے اتباع کرنے کو کہا گیا ہے، اس چیز کی اتباع نہیں کی، آپ کو قرآن کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو حدیث کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، آپ نے قرآن کو چھوڑ کر، آپ نے حدیث کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی اتباع کر کے اپنے خاندانی مسئلے کا حل کی کوشش کریں گے، آپ کے بھائی بہن میں، آپ کے رشتے داری میں، آپ کی مریداری میں اور آپ کے پڑوسی میں آگ لگ جائے گی۔ صحابہ کرام سیاسی طور پر اپنے وقت کے سب سے مضبوط قائد تھے، لیڈر تھے، ملکوں کو فتح کیا کرتے تھے، علاقوں کو فتح کیا کرتے تھے۔ آپ کو سیاسی بصیرت اور آپ کے لیے سیاسی گائیڈ لائن قرآن تھا، حدیث تھی۔ آپ نے قرآن کی اتباع کی سیاسی معاملے میں بھی، آپ نے حدیث کی اتباع کی سیاسی معاملے میں بھی۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ملکوں میں حکومت کی ہے، ایک ملک میں نہیں، دو ملک میں نہیں، دسیوں بیسیوں ملکوں کے حاکم رہے ہیں، فتح کیے ہیں، تو قرآن کی اتباع کی ہے۔ ملکوں کے فتح، علاقوں کی فتح کے لیے راستے قرآن میں ڈھونڈا ہے، چوری کے ذریعے نہیں، ڈکیتی کے ذریعے نہیں، جھوٹ کے سہارے نہیں، کسی کو مار کر نہیں، کسی کو گرا کر نہیں، کسی کو اٹھا کر نہیں۔ آج کے جو سیاسی ماحول ہے اس ماحول کو اختیار کر کے انسان بلندی کو نہیں پا سکتا، وقتی طور پر 10 سال کے لیے، 8 سال کے لیے اس کی حکومت تو رہ سکتی ہے، لیکن وہ تاریخ میں وہ گمنامی کا شکار ہو جائے گا، تاریخ میں اس کے نام کبھی بھی اچھے ناموں سے درج نہیں کیا جائے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے سیاسی معاملے میں بھی قرآن کی اتباع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی ایک ایک ورق کو کھلا لیں اور وہاں پر راستہ تلاش لیں، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک موڑ سیاسی راستہ بھی بتائے گا، خاندانی مسئلے کا حل کا راستہ بھی بتائے گا، سماجی مسئلے کا حل کا راستہ بھی بتائے گا، اور آپ کو خود کے اپنے ذات کے مسئلے کا حل کا راستہ بتائے گا۔ اس لیے اپنے معاملے کے حل کے لیے ہم غیر اللہ کے طریقے کو نہ اپنائیں، ہم یہودیوں کے طریقے کو نہ اپنائیں، عیسائیوں کے طریقے کو نہ اپنائیں، اپنی تجارت کی بڑھوتری کے لیے ہم غیروں کے طریقے کو نہ اپنائیں، اپنے معاملے کے حل کے لیے ہم دوسروں کے طریقے کو نہ اپنائیں، بلکہ ہم ہر موڑ پر قرآن کو پڑھیں، ہر موڑ پر حدیث کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ آپ کسی بھی موڑ پر قرآن کریم کو تلاش کریں گے تو آپ کو ناکامی نہیں ہے، آپ کامیاب ہیں۔ مسلمانوں کے لیے قرآن گائیڈ لائن صرف آج سے 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھی، مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف صحابہ کے لیے نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے گائیڈ لائن ہے، قرآن قیامت تک کے لیے گائیڈ لائن ہے اور ہر معاملے میں گائیڈ لائن ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے نہ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، نہ مسلمان قرآن سمجھتے ہیں، نہ مسلمان قرآن سنتے ہیں، نہ مسلمانوں کو قرآن سننے کا شوق ہے، نہ مسلمانوں کو حدیث سننے کا شوق ہے۔ مسلمان اپنی تجارت کے مسئلے کے حل کے لیے غیروں کے اسپیچ سنتا ہے، مسلمان کے سیاسی طور پر مضبوط ہونے کے لیے آج کل کے جھوٹے اور جھوٹی سیاست کرنے والوں کی تاریخ کو پڑھتا ہے، قتل کے بازار گرم کرنے والوں ان لیڈروں اور ان نیتاؤں کے تاریخ کو پڑھتا ہے، جو قتل کے ذریعے سے، جو اپنے طاقت کے بلبوتے، جو اپنے ایک پیچھے لشکر لیے ہوئے ہیں، اس لشکر کے دم پر کرسیاں حاصل کر رہے ہیں، ان کو مثال بنا کر کے مسلمان نیتا بننا چاہے گا تو مسلمان قائد کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی اس مسلمانوں کی تنزلی کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو صاف طور پر چھوڑ دیا، صاف طور پر چھوڑ دیا۔ ایک بزرگ رات ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ مسلمانوں نے قرآن صاف طور پر چھوڑ دیا اس کی واضح مثال سے۔ ایک ملک میں جہاں پر ایک بہت بڑے مالدار تھے، وہ اپنے مسجد کے امام صاحب کی دعوت دیا کرتے تھے روزانہ۔ امام صاحب سے لوگوں کو محبت ہو جاتی کیونکہ ان کو کھلانا بھی برکت ہے، ان سے ملنا بھی برکت ہے، وہ یہ برکت سمجھ کر کے امام صاحب کو اپنے یہاں دعوت دیتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، اپنے دسترخوان کو بلاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ امام صاحب کو جانچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، گھر میں کچھ پیسے گرا دیے اور وہ سوچے کہ دیکھتا ہوں کہ یہ امام با ایمان ہے، یہ کیا ہے۔ لوگ امام صاحب کو، مولوی صاحب کو ہر کوئی جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ با ایمان تو نہیں ہے، تب میں اس کی بھوک میں اثر پڑے گا، اس کے کھانے میں اثر پڑے گا۔ وہ گرا دیے۔ امام صاحب بیچارے آئے، دیکھے کہ پیسہ ہے، ٹیبل پر دیکھے کہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے،
ٹیبل پر دیکھ کے قرآن شریف رکھا ہوا تھا، انہوں نے اس پیسے کو اٹھایا اور قرآن شریف کے اندر ڈال دیا کہ جب گھر کا مالک قرآن شریف کی تلاوت کرے گا تو اس کو پیسہ مل جائے گا۔ مسلمانوں، امام صاحب نے اتنا اچھا گمان کر کے مسلمان کی امانت قرآن کریم میں رکھ دیا، کیونکہ امام صاحب یہ جانتے ہیں مسلمان کی صبح بھی قرآن سے ہوتی ہے، مسلمان کا شام بھی قرآن سے ہوتا ہے، مسلمان قرآن اپنے ساتھ لے کر کے پیدا ہوتا ہے اور جب مرتا بھی ہے تو قرآن پر ایمان رکھ کر کے مرتا ہے۔ وہ تو اس نیت سے رکھے کہ جب مالک صاحب گھر قرآن کو کھولے گا تو اس کی امانت اس کو مل جائے گی۔ جب سالوں بیت گیا تو گھر کے مالک کے دل میں خیال پیدا ہوا، امام صاحب لالچی ہیں، امام صاحب اچھے نہیں ہیں، ہمارے پیسے اٹھا کر لے کے چلے گئے اور ہم سے بتائے گئے۔ انہوں نے کہا امام صاحب ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ انہوں نے کہا بتائیے، میں کیوں برا مانوں؟ امام صاحب آج سے کچھ دنوں پہلے، کچھ مہینہ پہلے میرے گھر میں پیسہ گرا تھا، آپ اٹھا کر لے کے چلے گئے۔ امام صاحب اتنی بات سننا تھا، رونے لگے، چیخنے لگے اور کہے اللہ اکبر، آپ 1 سال ہو گیا آپ کے ٹیبل پر یہ قرآن رکھا ہے، آپ نے سال بھر میں کبھی اس قرآن کو چھواتے نہیں ہے، ذرا قرآن کو ہٹائیے، قرآن کو کھولیے۔ جب وہ قرآن کھولے تو اس قرآن میں ان کا پیسہ اردو کا رکھا۔ مسلمان، یہ حال ہے مسلمانوں کا، ان مسلمانوں کا جو اپنے آپ کو امت محمدیہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ انڈونیشیا کا واقعہ ہے، وہاں پر مسلمان زیادہ ہیں، سب کا واقعہ ہے۔ حضرت مولانا محمود الحسن نقشبندی دعوت برکات کو فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار قرآن۔ مسلمان جانتا ہے کہ اگر ہم جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو ہم کو قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو عمل کرنا پڑے گا۔ حضرت کہتے ہیں قرآن کو پڑھنا تو دور کی بات، قرآن کو عمل کرنا تو دور کی بات کہ مسجدوں میں جو قرآن رکھے ہوئے ہیں اس میں جھولا پڑ جاتا ہے، اس قرآن کو صاف کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کو چھونا تو دور کی بات ہے۔ جو جگہ جگہ بیٹھ کر پنچایتی کرتے ہیں، بیٹھ کر کے تولتے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، ان کی بات یہ ہے وہ کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سال بھر میں لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن ہاتھ لگاتے ہیں۔ اچھا وہ حضرت مجھ سے نہیں پوچھے، اور میں کہتا کہ حضرت میں بھی ایک مسجد میں امام ہوں، میں تو پہلے بچپن میں دیکھتا تھا اپنے گاؤں کی چھوٹی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو کہ وہاں پر لوگ 5 6 10 لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں بوڑھے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن میں نے اس سال خاص طور سے دیکھنے کی کوشش کی رمضان میں 1 آدمی اور 2 آدمی تلاوت، کبھی ہماری مسجد میں کسی نے تلاوت نہیں کیا۔ تب حضرت کے اوپر کیا گزرتا؟ حضرت نے یہ کہا کہ سال بھر میں لوگ قرآن کھولتے ہیں۔ میں کہا حضرت آپ تو نیک ہیں، آپ اپنی نیت کے حساب سے یہ بات کر رہے ہیں، میں تو رات کی امامت کرتا ہوں مسجد میں، سال بھر کیا میں تو 2 سال 3 سال ہو گیا کبھی کسی صاحب کو قرآن پڑھتے ہوئے۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت، یہ ہے ایجوکیٹڈ پروفیسر لیکچرر اور ڈپلوما اور انجینئر کی ہمارے نوجوانوں کی حالت، جو اپنے آپ پر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پڑھے لکھے ہیں۔ مسلمان وہ پڑھا لکھا نہیں ہے جو انگلش بولتا ہو، جو انجینئرنگ کا سرٹیفکیٹ لے کر کے بڑے بڑے پوسٹ پہ بیٹھا ہو، جو ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ لے کر بڑے بڑے کلینک کھول لیا ہو۔ مسلمان اس سے بڑے نہیں ہوتا، مسلمان قرآن کا وہ پڑھ کر کے قرآن کا ہتھیار استعمال کر کے مسلمان بن ہوتا ہے۔ آپ سال بھر قرآن کھولے نہیں اور آپ نے کہہ دیا کہ امام صاحب ہمارے پیسہ بچا دیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بھائی دوستوں، ہم اتباع کریں گے قرآن کو پڑھ کر کے، قرآن سے ہمارا مسئلہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات تو بہت ہی ظاہر ہے، چاہے جلسے میں مولوی صاحب بیان کر دے، چاہے مسجد میں امام صاحب بیان کر دے، تم بیان کرتے جاؤ، ہمارے سامنے جنازے اٹھتے جائیں گے، لیکن ہم نہ قرآن چھوئیں گے نہ قرآن میں ہاتھ لگائیں گے۔ مولوی صاحب آپ بیان کرتے چلے جائیے، اللہ نے آپ کو پیدا ہی کر دیا ہے، دعا کر دیجیے گا انشاءاللہ، اسی پر ہمارا مسئلہ ہو جائے گا۔ بہرحال چاہے ہم کتنا بھی بیان کریں، اس میں کوئی شکایت نہیں آنے والا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔